آیت نمبر 98 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کانا جو کوئی دشمن ہوگا، من کانا عدوا جو کوئی دشمن تھا یا ہے، للہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا، اور اس کے ملائکہ فرشتے، ملائکتہ اس کے فرشتے، جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ملک ملک ایک تھا، ملائکہ اس کا جمع ہے، رسول ایک ہے، رسل اس کی جمع ہے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، وجبریل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا کہتے ہیں، دشمنی کا جواب دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے دشمن ہے۔ جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، فرشتوں سے دشمنی کرے یا رسولوں سے، یا پھر فرشتوں میں خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام سے کرے یا میکائیل علیہ السلام سے کرے، ان دو کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، کیونکہ یہود کے کچھ طبقے ہیں جو ان کو اپنا دشمن مانتے تھے، جیسا کہ ابن سوریہ کا ہم ذکر کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی ان کو دشمن مانے گا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن ہے کفار کا۔ جو حق کو سن کر، حق کو حق سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی کا سامنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان سے دشمنی نبھائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت کریمہ میں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے محبت کرتا ہے، لیکن کوئی اگر دشمنی کرے اور کفر کرے، جحود کرے، تکبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرنے پر مجبور نہیں ہے، کہ انسان ہے کہ انکار پہ انکار کر رہا ہے، اللہ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے اور اللہ کی بات سے تکبر کر رہا ہے، اللہ کے انبیاء کا قتل کر رہا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کہے کہ میں اے بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی تکبر کرے، حق کا انکار سمجھتے ہوئے انکار کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دشمنی کرتا ہے، اور اس کی دشمنی کی وجہ اس کا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور غصے کی وجہ اس کا کفر، اس کا انکار اور اس کا تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بات ہے کہ ملائکہ کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یہ آیت کریمہ جی، من کان عدوا للہ وملائکتہ، آخر میں کیا فرمایا، فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے جو دشمنی کرے گا تو یاد رکھو اللہ کافروں کا دشمن ہوتا ہے۔ تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی فرشتوں سے دشمنی کرے گا وہ کافر ہوگا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی ہوگی۔ بہت یعنی بعض ایک طبقہ ہے، چھوٹا سا ایک طبقہ ہے اہل فکر اور عقلاء، خوب اچھی طریقے سے سوچنے سمجھنے والے افراد میں ایک طبقہ ایسا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں ان کو، اسکالرس نہیں کہیں گے ان کو، بہرحال مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا، وہ ایلائٹ طبقہ ہوتا ہے، وہ اونچا طبقہ ہوتا ہے، زیادہ سوچتے ہیں وہ لوگ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سوچنا سمجھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر وہ سوچتے سمجھتے اس بات پر پہنچ جاتے ہیں کہ فرشتوں کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے کہ اصل میں جو آپ کو اچھے خیالات آتے ہیں وہی فرشتہ ہے، اور آپ کو جو برے خیالات آتے ہیں وہی شیطان ہے۔ الگ سے کوئی فرشتہ اور شیطان کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، بس آپ کے خیالات اچھا خیال فرشتہ ہے اور برا خیال ہی شیطان ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، فرشتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، فرشتے برحق ہے، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فائدہ فرمایا، اور ان پر ایمان لانا لازم ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس میں کوئی قسم کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے،